مایوسی ایک دلدل ہے۔ پہلا قدم آپ خود رکھتے ہیں، دوسرا قدم رکھنے کی نوبت ہی نہیں آتی، کیونکہ دلدل کو ہمیشہ صرف پہلے قدم کا ہی انتظار ہوتا ہے۔ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، ہمت نہ ہاریں، جیت آپ کی ہوگی۔ ہر اذیت کی ایک معینہ مدت ہوتی ہے، جس کے گزر جانے کے بعد نہ تو درد کی شدت پہلے جیسی رہتی ہے اور نہ ہی اسے سہنے والا انسان پہلے جیسا رہتا ہے۔ شاید انسان کی وقتی سزا یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کسی چیز کی قدر و قیمت اس وقت تک نہیں سمجھ پاتا جب تک وہ اسے کھو نہ دے۔ عورت ایک موڈی مخلوق ہے، یہ لگاتار 2 دن تک کبھی بھی ایک جیسے مزاج میں نہیں رہتی۔ ہم کچھ لوگوں کی زندگی میں دھاگے کی طرح ہوتے ہیں، جب تک ٹھیک رہیں وہ ساتھ رہتے ہیں، جہاں ذرا سا الجھیں وہ بجائے سلجھانے کے توڑ دینے کو آسانی سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے خوش رہا کرے، کیونکہ جو زندگی آپ گزار رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ زندگی کسی کا خواب خواہش ہو۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے اس دنیا میں ایک بھی انسان اس قابل نہیں ہے جس پر ہم اپنا خلوص نثار کر سکیں، اس پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر سکیں۔ انسان کی بہترین ساتھی اس کی صحت ہے۔ اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے، لہٰذا اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اوور تھنکنگ یعنی حد سے زیادہ سوچنا ڈر کی ایک قسم ہے۔ یہ عمل اس وقت مزید خطرناک بن جاتا ہے جب آپ اس میں پرانی یادیں، مستقبل کی پیش گوئیاں اور جذبات شامل کر دیتے ہیں۔ ہمیشہ مضبوط رہیں، کیونکہ عین ممکن ہے کہ آپ کسی کے لیے رول ماڈل ہوں، کسی کو آپ کو دیکھ کر ہمت ملتی ہو، کسی کا آپ حوصلہ ہوں، اور آپ کا کمزور پڑ جانا کہیں آپ سے وابستہ لوگوں کو بھی کمزور نہ کر دے۔ کچھ فیصلے بالکل خودکشی کی طرح ہوتے ہیں، بہت مشکل، شفاف، مایوس کن اور سخت، مگر کرنے پڑ جاتے ہیں۔ روشنی یوں ہی نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ جلانا پڑتا ہے۔ کچھ چیزوں اور لوگوں کو کھونا ہم افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں ان کو کھونا پڑتا ہے، ان سے دستبردار ہونا پڑتا ہے، پھر چاہے وہ ہماری خوشی کی پہلی اور آخری وجہ ہی کیوں نہ ہو۔ کبھی دل چاہتا ہے کچھ بغیر پوچھے گلے لگا لے اور کہے سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر زندگی میں اکثر وہ لمحات صرف خواب بن کر رہ جاتے ہیں۔ لوگوں کو قائل کرنے سے گریز کریں، اپنے وجود کو خود سے مکمل کریں، اپنی بامقصد زندگی گزاریں کہ کبھی تنہائی نہ ہو۔ لوگوں کے پیچھے محبت کا کشکول لیے پھرنے سے کہیں بہتر ہے خود کو سمجھے، خود سے محبت کریں۔ بہت مصروف رہنا بھی خدا کی ایک نعمت ہے۔ ہجوم دوست نہ ہونا، کسی سنگت کا مل جانا، کسی محفل میں ہنس لینا، کبھی خلوت میں رو لینا، کبھی تنہائی ملنے پر خود اپنا جائزہ لینا، کسی کا حال لے لینا، کسی کا راز ملنے پر اپنے لبوں کو سی لینا، کسی بچے کو چھو لینا، کسی بوڑھے کی سن لینا، کسی کے کام آ سکنا۔ بہت مصروف رہنا بھی خدا کی ایک نعمت ہے۔ رشتوں کا ایک روپ مطلب پرستی بھی ہے۔ کھٹ پتلی کی طرح جی حضوری کرتے رہو تو سب ٹھیک، ورنہ رشتہ کچے دھاگے کی طرح ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر آپ کو اپنی زندگی سے بہت شکایتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں آپ کو دی ہیں ان کو ایک کاغذ پر لکھنا شروع کر دو۔ یقیناً اس لکھائی کے بعد آپ کی زندگی خوش و خرم ہو جائے گی۔ ایک اچھا ہمسفر وہ ہوتا ہے جو آپ کی عزت کرتا ہے، جو آپ کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کا خیال رکھتا ہے، آپ کے ساتھ مذاق کرتا ہے لیکن کچھ آپ کا مذاق نہیں بننے دیتا، جو آپ کے آنسوؤں پر پریشان اور آپ کی خوشی میں خوش ہونے پر خوش ہوتا ہے۔ اللہ نے کسی شخص کو بھی اس کے رشتہ دار یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تخلیق نہیں کیا۔ خدا را وسیلہ بنے، خدا نہیں۔ دوسروں کی زندگیوں کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لینا چھوڑ دیں، اپنوں کی زندگیوں اور خوشیوں کا قاتل بننا چھوڑ دیں، کیونکہ جہاں بھی قیدی بننے کی کوشش کی جائے گی آزادی ضرور جنم لے گی۔ جب آپ ڈٹ جائیں کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، مجھے غلط بات نہیں کہنی، خوشی میں بات بڑھا چڑھا کر نہیں پیش کرنی، غم میں کسی پر بہتان نہیں باندھنا،
فائدے کے لیے کسی کی خوشامد میں جھوٹ نہیں بولنا، نقصان کے خوف سے سچ کو چھپا کے جھوٹ کا سہارا نہیں لینا، تب کہیں جا کر آپ ایک ہائی لیول انسان بنتے ہیں۔ زندگی کا ہر وہ لمحہ جو سجدہ کرنا سکھا دے، ہر وہ درد جو اللہ کے آگے رونا سکھا دے، ہر وہ آزمائش جو اللہ کے قریب اور دنیا سے دور کر دے، یقین جانیں آپ پر اللہ کی عطا ہے، فضل ہے، نعمت ہے۔ وعدہ، یقین، مان، دل اور دوستی کبھی نہ توڑیں۔ ان کے ٹوٹنے سے آواز تو نہیں آتی، مگر تکلیف بہت محسوس ہوتی ہے۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ ہم ہمیشہ نعمتوں کو اپنی نیکیوں کا انعام سمجھتے ہیں اور مصیبتوں کو گناہوں کی سزا۔ اس دنیا میں جزا بہت کم ملتی ہے اور اس میں بھی امتحان ہوتا ہے، نعمت شکر کا امتحان ہوتا ہے اور مصیبت صبر کا۔ تعلیم کو کبھی بھی ذہانت سے نہ الجھائیں، آپ پی ایچ ڈی ہو کر بھی بے وقوف ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اچھی زندگی گزاریں تو اپنا سایہ ہٹا کر انہیں کچھ دھوپ، بھوک، سردی، گرمی کا احساس ہونے دیں۔ درد وہی دیتے ہیں جنہیں حق دیا جاتا ہے، ورنہ غیر تو دھکا لگنے پر بھی معافی مانگ لیتا ہے۔ اگر کھوٹے سکے سے کچھ خریدنا ناممکن ہے تو نیتوں میں کھوٹ رکھ کے فلاح پانا بھی ناممکن ہے۔ یہ کامیابیاں، عزت، یہ نام تم سے ہے، اے میری ماں میرا سارا مقام تم سے ہے۔ خلوص، شفقت، پیار اور صبر سے سرشار عظیم ہستی کو سلام۔ جب اللہ تمہیں انتظار کے ذریعے آزماتا ہے تو شیطان دعا پوری نہ ہونے کے وسوسے تمہارے دل میں ڈالتا ہے۔